تلاوت کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دو حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مقدس اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے جو عمل کا مرکز ہے، ہمارے لیے جو عمل کا محور ہے، ہمارے لیے جو زندگی گزارنے میں رہنما ہدایت ہے، وہ قرآن مقدس ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ، طریق مبارکہ ہے۔ جو شخص بھی، جو بندے مومن بھی قرآن و سنت کے مطابق کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا، یا جو بھی بندے مومنہ ایمان والی بندیاں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے گی، الحمدللہ دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی، سکون کے ساتھ گزرے گی اور راحت کے ساتھ گزرے گی، اور پھر ان کا مستقبل جو ہوگا، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو، حشر کی زندگی ہو، انشاءاللہ وہ روشن اور تابناک ہوگا اور انتہائی مستقبل بھی ہے ان کا روشن ہوگا۔ اس لیے دنیا میں تو حالات آتے ہیں، دنیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کے مراحل ہیں، مشکلات کی منزلیں ہیں، اور یہ نہیں کہ فقط آج کل کے ایمان والے انہی پر حالات آتے ہیں اور انہی کے ساتھ مشکلات کا سامنا انہی کو، ایسی بات نہیں۔ آپ اور ہم، کوئی بھی ہو، اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی، ان کو بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے ساتھ بھی تشدد کا معاملہ، زیادتی کا معاملہ، ظلم کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں اور آخرت کے دشمن ہیں، کتاب و سنت کے دشمن ہیں، ان کا ہمیشہ یہی مسلک رہا ہے اور یہی طرز رہا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ان پر ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ کیا جائے، اور ان حضرات کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، حضرات انبیاء علیہ السلام کا، بالخصوص ہمارے آقا و مولا تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اس کے بعد کی زندگی حضرات صحابہ کی آتی ہے، حضرات صحابہ کا مجاہدہ، حضرات صحابہ کی مشکلات، حضرات صحابہ کی مشقتیں اور محنتیں، جو کتاب پڑھتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، سب کو علم ہے کہ کن کن مراحل سے ان حضرات گزرنا پڑا ہے، اور کس طریقے سے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ کی آزمائشیں ان کے ساتھ بھی ہوتی رہی، حضرات انبیاء کے ساتھ بھی، حضرات صحابہ کے ساتھ بھی،
بالخصوص ہمارے آقا و مولا تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ہو مجھ سے زیادہ میری جو آزمائش ہوئی ہے، اللہ جل وعلا میری آزمائش کی ہے، مجھ سے زیادہ آزمائش کسی کی نہیں ہوئی۔ مجھ کو جو ستایا گیا ہے اور میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، امت میں کسی فرد کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی ہے۔ حالات، مسائل، مشکلات سب کے سامنے، اس لیے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کو برداشت کرنا ہے۔ اور ان حالات میں جبکہ آپ حضرات جانتی ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ہے، پورا عالم اس وقت جو ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا اور کوئی ملک ہو، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں کے اس وقت امراض، بیماریاں، ہلاکتیں، پریشانیاں نہ ہوں۔ ہر جگہ واویلا ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، اور مسائل سے لوگ دوچار ہیں۔ اور 1.25 سال 1.5 سال کے اندر جو موتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشوں میں ڈالا ہے ایمان والوں کو، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھے اچھے لوگ ہمارے، اچھے اچھے اللہ والے لوگ، دیندار لوگ، ایمان والے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہوں، مدارالعلوم سہارنپور کے اساتذہ ہوں، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اساتذہ ہوں، اور ہندوستان کے مختلف جید علماء اور مشائخ اور کبار ہوں۔ پرانا مرض کے اندر جو ہے کتنے لوگ ہمارے اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ نہیں کہ یہ گھر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہی مصیبت کا شکار ہوا ہے اور یہی حالات سے دوچار ہوا ہے کہ صاحب ہمارے الحاج محمد آفتاب صاحب عذر منا اس دنیا سے چلے گئے۔ قلق ہوا، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، جو ان کا اخلاق تھا اور جو ان کے احوال تھے اور جو ان کے بولنے کا اور بات کرنے کا انداز تھا، یہ دل کو موہ لینے کا انداز تھا، ظاہر بات ہے اچھوں کو پریشان کر دیا۔ تو اچھے لوگ تو ان سے بھی اچھے لوگ دنیا سے گئے، اس لیے ہمیں اللہ جل شانہ نے اس موقع سے جو حکم دیا ہے، اگر حالات آئے، مسائل آئے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ نے تو فرما ہی دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر ایک انسان جو جاندار ہے، ہر ایک نفس سانس لینے والی چیزیں، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، فرمایا ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو موت تو ہر ایک کے پاس آتی ہے، موت تو ہر ایک کے پاس آنی ہے۔ اگر موت نہ آتی اور موت جو ہے ان کو نہ چھوتی تو سب سے زیادہ حقدار ہمارے آقا مولا تاجدار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ان کو موت نہیں ہوتی، مگر وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بھی قبر کے اندر موجود ہیں۔ اب قبر کے اندر موجود ہیں، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو، اگرچہ حدیث پاک میں آتا کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہیں، اللہ جل شانہ زندہ رکھا ہے، مگر ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے ملاقات تو نہیں ہو رہی کہ صاحب ہم جب مدینہ جائیں گے، روضہ اقدس کے پاس جائیں گے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے، ایسی بات صحیح نہیں۔ ہم لوگ تو فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، ضرور شریف پڑھنے جاتے ہیں، تو جانے والا جا رہا ہے، ہر ایک انسان جائے گا۔ یہ حالات اس ملک کے اندر جو حالات آئے، مسائل آئے، مشکلات آئے، لاکھوں لاکھ افراد دنیا سے چلے گئے، ہم کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، کل نہیں تو پرسوں جانا، مگر جانا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا وقت، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب وقت آ جائے گا اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، تاخیر کی کوئی گنجائش ہی نہیں،
سب کو جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسے موقع پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، حالات آئیں گے، اے ایمان والیو حالات آئیں گے. تو حالات میں فقط جزا فضا کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، محض آنسو بہانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، رونے ڈھونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ رنج و غم کا پہاڑ تو اوروں پر بھی آیا، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی آئے. حالات سب کے ساتھ آئے، حضرات صحابہ کے ساتھ آئے، اتقیاء کے ساتھ آئے، اکابر کے ساتھ آئے، مشائخ کے ساتھ آئے، مجاہدین کے ساتھ آئے. تو محض آنسو بہانے سے، محض جو ہے شور واویلا ہنگامہ کرنے سے وقتی دکھ تو ہوتا ہے انسان ہر ایک کے گھر میں. آپ کو اگر نہ معلوم ہو تو میں اپنے بارے میں بھی کہہ دوں، اس 8 مہینے کے اندر ہمارے یہاں پہ 3 حادثہ ہو گئے. ایک جوان نواسی ہماری جس کی شادی ہونے والی تھی، 22 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی. ہمارا نمبر 2 کا داماد رمضان کے مہینے میں پرانا میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا. سب سے بڑے داماد جو تھے بمبئی میں رہتے تھے، وہ گھر آئے تھے بھاگلپور، ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے. اور وہ 15 دن تھوڑا بخار وخار آیا، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. 3 حادثہ تو میرے گھر میں ہوا، میرے ساتھ ہوا. تو میں اپنی جگہ پر اٹل ہوں، الحمدللہ صبر کر رہا ہوں. جانے والا جاتا ہے تو جانے والوں کے جانے سے حالات رزق جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دینے کا وعدہ فرمایا ہے، کسی کے جانے سے، کسی کے مرنے سے جی وہ رزق ٹلتی نہیں ہے. وہ تو ازلی بھی لکھ دیا گیا ہے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اس طرح ملے گا، اس کو اس طرح ملے گا. تو حالات سب کے ساتھ ہیں، مسائل سب کے ساتھ ہیں. میں نے اپنے حالات کا تذکرہ تو ان سے بھی نہیں کیا تھا عزیزم نوشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب ہمارے یہ ہو گیا، ہمارے یہ ہو گیا، ہمارے یہ ہو گیا. کل بتلایا ہمارے دل میں تعجب ہوا، افسوس ہوا. تو بہرحال میں یاد کر رہا ہوں کہ حالات تو آئیں گے، مسائل تو آئیں گے، جی موتیں آئیں گی، مگر ہمیں ہمارے زندگی میں جو اعمال ہے، ہمارے زندگی میں جو اخلاق ہے، ہماری زندگی میں جو کردار ہے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. ہم تلاوت و قرآن کا اہتمام کرتی رہیں، صبح شام تسبیحات کا اہتمام کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں ان کے احسان ثواب کے لیے کرتی رہیں. یہ کام کرنے کا ہے، جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرنا چاہیے. غم تو آئے گا، غم کا پہاڑ آئے گا، مگر اس کو برداشت کرنا جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے برداشت کیا، ہمارے بڑوں نے برداشت کیا، اللہ والوں نے برداشت کیا، ایمان والوں نے برداشت کیا، ہمیں بھی برداشت کرنا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے 2 نسخہ بدلایا ہے اس آیت مبارکہ میں. اے ایمان والو، ظاہر بات ہے کہ مسائل آئیں گے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر تمہیں اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑے گی، اور اپنے عز و انکسار کا تذکرہ کرنا پڑے گا، اور مدد طلب کرنا. فرمایا کہ 2 عمل ہے جس کو تم اختیار کرو. اللہ کے نیک بندوں سے بھی کہا، اللہ کے نیک بندوں سے بھی کہا کہ تم یہ 2 عمل پہ اختیار تو کرو. وہ 2 عمل جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایک تو صبر کرو، صبر کا دامن مت چھوڑو، ہمیشہ صبر کا اہتمام کرنا، ہمیشہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا. صدمہ تو آئے گا، حالات تو آئیں گے، پریشانی تو آئے گی، مگر صبر کرو. اور جانتی ہیں آپ، جب جو صبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے، برداشت کرنا، پی جانا، حالات کو برداشت کرنا، جب صبر کرے گا تو اللہ نے فرمایا ایک جگہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے نبی پاک، جو صبر کرنے والے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں، جو حالات کا مقابلہ کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ جزا فضا نہ کریں، زیادہ آنسو نہ بہائیں، بلکہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، کس کی؟ جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ آپ صبر کریں گی، ہم صبر کریں گے، لوگ صبر کریں گے جن پر حالات آئے ہیں، تو صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے جی۔ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر صبر کے ساتھ ہم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عفو کا، عافیت کا، راحت کا، سکون کا معاملہ فرمائیں گے۔ قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ راحت کا معاملہ ہوگا، حشر کے میدان میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو جانے والوں کے لیے، جو گئے ہیں ان کے لیے تو بہرحال دعائیں بھی ہونی چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور کثرت سے جو ہے ان کے لیے قرآن وغیرہ پڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی صبر کا دامن ہم نہ چھوڑیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ صابرین کون ہیں؟ صبر کرنے والے کسے کہتے ہیں؟ ان کی شان کیا ہونی چاہیے، ان کے حالات کیا ہونے چاہیے، ان کے اعمال کیا ہونے چاہیے، ان کے صفات کیا ہونے چاہیے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آن پڑتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، حالات آ جاتے ہیں، تو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں جی جو بھی متاثر ہیں، چاہے جانے والے کی ماں ہو، جانے والے کا باپ ہو، جانے والے کی بیوی ہو، جانے والے کا بھائی ہو، یا اور ان کے رشتہ دار ہو، وہ کیا کہتے ہیں حالات جب آتے ہیں؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، وہ اللہ کا بندہ تیرا تھا، تو لے گیا، وہ اللہ کی بندی تیری تھی، تو لے گیا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، اللہ ہمارے کفیل اور نگراں ہیں، بہت بڑے نگراں ہیں، تو ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، مالک کو پورا اختیار ہے، جب چاہے جس کو چاہے لے جائے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی جب اس دنیا سے جائے تو ظاہر بات ہے اللہ نے ان کو بلا لیا، وقت ہو گیا، انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے مالک، ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کی بندی ہیں، اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں، جب چاہے وہ بلا لے، جب چاہے وہ لے جائے، جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلا لے، اس لیے کہ موت جو ہے یقیناً آنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے حدیث مبارکہ میں کہ موت جو ہے، موت مومن کا تحفہ ہے، جب انسان مرتا ہے تو الحمدللہ تو ان کی موت جو ہے، فرمایا الموت تحفۃ المومن، یہ مومن کا تحفہ ہے، مطلب کہنے کہ یہ تحفہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس اعمال کی دولت ہے، ہمارے پاس تقوی کی دولت ہے، ہمارے پاس شریعت پر امان کی دولت ہے، کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے تو ہمارے لیے وہ تحفہ ہی بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری زندگی جو قبر والی ہوگی، ہماری زندگی جو حشر والی ہوگی، انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جنت ہر ایک کو نہیں مل جایا کرتی، جنت بہت بڑی دولت ہے جی۔ ہماری محترم خواتین اور ہمارے عزیز بھائیوں دوستوں، جنت میں جانے کے لیے تو ہمیں صبر کرنی پڑے گا۔ تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے کسی اللہ کے بندے پر، بندیوں پر، تو وہ کہتے ہیں اور وہ کہتی ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں۔ اور پھر دوسرا کرنا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس طریقے سے ہمارا شوہر چلا گیا، ہمارا بھائی چلا گیا، ہمارا بیٹا چلا گیا، ہمیں بھی جانا ہے کہ تو جب جانا ہی جانا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو گئے ہیں ان کے لیے بہرحال ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بڑی دولت ہے یہ انا للہ و انا راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے
کثرت سے پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے آگے کیا فرمایا، ایسے صابرین اور ایسی صابرات، ایسے صبر کرنے والے لوگ، ایسے صبر کرنے والی عورتیں جو صبر کریں گے، جو صبر کریں گے، برداشت کریں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے کہ اللہ جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں۔ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، ہماری بہنوں کو جانا، ہمارے بھائیوں کو جانا، ہمارے بیٹوں کو جانا، ہماری ماؤں کو جانا، سب کو جانا۔ دنیا میں کوئی رہنے کے واسطے نہیں ہے، سب کو جانا، موت تو سب کو آئے گی۔ تو اللہ کے حبیب بندی بننی چاہیے، اللہ کی محبوب بندی بننی چاہیے، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہیے، جی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہیے۔ اللہ کا پیارا بندہ بنے گا، اعمال سے بنے گا، اخلاق سے بنے گا، جی تلاوت سے بنے گا، ذکر اللہ سے بنے گا، استغفار سے بنے گا، گناہوں سے بچنے پر بنے گا۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندی بننے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اسی لیے اس کا اہتمام ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنے، اللہ کی نیک بندیاں بنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ فرمایا کہ حدیث پاک میں الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے، موت یہ ایک پل ہے۔ جس طریقے سے پل جو ہے، ایک انسان جو ہے اپنی سواری کے ذریعے سے اس طرف سے اس طرف چلا جاتا ہے، اگر پل نہ ہو تو انسان دریا میں گر جائے گا، تو سمندر میں گر جائے گا، تو پانی میں چلا جائے گا، گہرے میں چلا جائے گا، مگر پل کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو موت جو ہے ایک پل ہے، فرمایا موت ایک پل ہے، جی موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملایا کرتا ہے۔ جب ہم مریں گے تو ہم اللہ کے حبیب بندہ بن کے اگر جائیں گے تو اللہ سے ہم ملیں گے، جی حبیب اللہ کے ہم حبیب ہیں، اللہ ہمارے حبیب ہیں، ہم اللہ کے دوست بنے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم نیک بندی بنے، اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا موت جو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملانے کا کام، یہ پل جو ہے ملانے کا، جوڑنے کا کام، نکالنے کا کام، ادھر سے ادھر لے جانے کا کام کرتا۔ اس لیے موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، ہم اللہ کے حبیب بندے بنے، اللہ کے حبیب بندیاں بنے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں حبیب سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، جو اللہ ہمارا دوست ہے، جو اللہ ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا کام بنانے والا ہے، اس سے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے وہاں کی زندگی تو بہرحال وہاں تو کوئی مجاہدہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی نماز نہیں ہوگی، وہاں کوئی تلاوت نہیں ہوگی، وہاں تو قبر کے اندر جب بندے مومن جائے گا، بندے مومنہ جائیں گی تو الحمدللہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جو ہے جنت کے باغ میں سے ایک باغ، ایمان والوں یہاں برے لوگ اگر ہوں، کفار ہوں، فساق ہوں، فجار ہوں، غلط قسم کے لوگ، ان کے لیے تو قبر بھی جہنم ہے، جہنم کے گڈھے میں سے ایک گڈھا ہے۔ تو ہم نیک بندیاں بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، صالحات بننے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہماری یہ قبر تو جنت کا باغ، اور جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے مومن جاتا ہے، بندے مومنہ جاتی ہیں تو قبر تا حد نگاہ فراخ اور کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں انہیں ملا کرتی ہے، انہیں ملتی رہتی ہے، قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جی منا عزیزہ منا کے لیے، اور جو بھی ہمارے رشتہ دار اور دنیا کے جو صاحب ایمان گئے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جل شانہ ان کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جنت کی جو خوشبوئیں ہیں اور جنت کی جو راحتیں ہیں اور جنت کی جو عافیتیں ہیں وہ ان کو ملے اور سب کو ملے جو صاحب ایمان اس دنیا سے گئے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال جب کسی کا انتقال ہو اور صبر کرے تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی جنت کی نعمتوں کی، اور یہ ان کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے مملوک بندے ہیں، ہم اللہ کے مملوک بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جس طریقے سے ہمارے یہ فلاں صاحب تشریف لگے اس دنیا سے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ان کے لیے جو بھی ہو جتنا بھی ہو کرتے رہنا ہے، جی اور جتنی مستورات بیٹھی میں تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنی فکر فرمائیں، آپ بھی اپنے اعمال کی درستگی فرمائیں، اپنے اخلاق کی درستگی فرمائیں، اور آپ کے ساتھ بھی حالات آئیں گے، آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ حالات، آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، آپ جو ہے اعمال کا دامن نہ چھوڑیں، آپ تقوی کا دامن نہ چھوڑیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں، کبھی نماز نہ چھوٹے، یہ ہونا چاہیے، کبھی نماز نہ چھوٹے، کبھی تلاوت نہ چھوٹے، کبھی تسبیح نہ چھوٹے،
اور ہماری آنکھ بھی محفوظ رہے، ہماری زبان ہی محفوظ رہے، اور جتنے ظاہری اعضاء وہ محفوظ رہیں پورے کام سے، اور دل بھی ہمارا محفوظ رہے، دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو، ایسی زندگی صاف زندگی گزاریے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوگی، اللہ کی خاص رحمتیں بھی ہوں گی، اللہ کی عام رحمتیں بھی ہوں گی، صلوات من ربہم ورحمہ، یہی حضرات اور یہی مستورات اور یہی رجال اور یہی مرد جن کے اندر یہ صفات ہوں گے کہ صاحب ہمارے چلے گئے فلاں تو ہمیں بھی جانا ہے، اور ان کے لیے بھی کرنا ہے، اور اپنے لیے بھی محنت کرنی ہے کہ تاکہ ہماری زندگی مستقبل کی خوشگوار ہو۔ باقی رزاق جو ہے روزی دینے والی ذات نہ ہمارے ہاتھ میں نہ کسی کا ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے سب کی روزی متعین کی، کوئی رہے یا نہ رہے، اللہ جل شانہ رزق کا وعدہ فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جی اللہ نے فرمایا کہ کوئی مخلوق، میں تو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جنگل میں رہنے والے دیکھو شیر ہے، چیتا ہے، اور نہ معلوم کتنے جانور ہیں، اس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا، اور ان کو سب کو کھانا کھلا رہا ہے۔ چڑیا وغیرہ جو اڑتی ہیں، جانور جو اڑتے ہیں، دیکھیے ان کو بھی روزی مل جاتی ہے، صبح سے شام تک اپنا پیٹ بھر کر کے وہ اپنے گھونسلے میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتوں کو دیکھیے، بندروں کو دیکھیے، گیدڑوں کو دیکھیے، جی سب کو اللہ روزی دے رہا ہے، کوئی بھوک کی وجہ سے مر نہیں رہا ہے یہ جانور وغیرہ، جبکہ کوئی اس کو کھلانے والا نہیں کہ باضابطہ کا انتظار اس کے لیے متعین ہو، اللہ کے نظام میں جو کھلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اعمال میں زیادتی ہو، استغفار میں زیادتی ہو، تلاوت میں زیادتی ہو، نمازوں میں زیادتی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں زیادتی ہو، یہ اصل کمال کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں اس کو گلا کرتی ہیں۔ اگر وہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر دیا، کہیں مدرسے میں، کہیں مسجد میں، کہیں خانقاہوں میں اپنی رقم لگا دی ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے، تو الحمدللہ قیامت تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، اگر یا اپنے پیسے سے کسی کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا کہ صاحب اس پیسے سے ہمارا جو ہے ہم جب فلاں صاحب عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، یا مدرسے کی عمارت میں کچھ پیسے لگا دیے تاکہ صاحب یہ مدرسہ جب تک رہے گا سب بچے رہیں گے، پڑھنے والے رہیں گے، پڑھانے والے رہیں گے، جی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے، جی جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے۔ اسی لیے سب کو چاہیے کہ ہمارے بچے نیک بنے، اولاد صالح بنے، اولاد صالح ہو، آپ کے اولاد صالح اگر ہوگی آپ کو قرآن پڑھ کے بخشے گی، آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بخشے گی، جی۔ کیا مطلب ہمارے جمال سیٹھ چلے گئے تو کیا مطلب ان کے بیٹے کر نہیں رہے، ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کرتے رہیں گے، لوگ کر ہی رہیں، اور جو بھی ہمارے اس خاندان کے لوگ ہیں جو جانے والے چلے گئے ان کی اولاد کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں ان کی اولاد کر رہی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال جانے والا جو آئے گا تو اس کے لیے کرنے والے بھی کر رہے ہیں۔ یہ 3 نعمتیں ہیں صدقہ جاریہ، جی۔ اسی طریقے سے کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو قاری بنا دیا، کسی کو مفتی بنا دیا اپنے پیسے سے، الحمدللہ جب تک سلسلہ رہے گا قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا اولاد صالح ہو، اس لیے اپنی اولاد کو صالح بنانے کی اور نیک بنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہماری اولاد نیک بنے، ہماری اولاد قرآن پڑھنے والی بنے، ہماری اولاد دین کو سمجھنے والی بنے۔ ٹھیک ہے، انگریزی پڑھانا منع نہیں ہے، جی دنیاوی تعلیم دینا منع نہیں، کم از کم اتنا تو ہو جائے کہ قرآن پڑھ دے، حدیث پڑھ دے، کتاب پڑھ دے، قرآن کی تلاوت کر لے، اردو پڑھ دے، یہ سب تو کم از کم ہونا چاہیے تاکہ دینی مسائل کو اس کو علم ہوتا رہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ بھائی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، عام رہتے ہیں، رحمتیں خاص رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر کے ساتھ بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور نماز کے ساتھ بھی، نماز بڑی دولت ہے۔ ہماری محترم خواتین نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتی رہنا ہے، حالات آتے ہیں وہ تو نماز معافی ہے، مگر جب ہم حالات پر رہیں، صحیح حالات پر رہیں تو نماز نہ چھوٹے، تلاوت نہ چھوٹے، ذکر نہ چھوٹے، استغفار نہ چھوٹے، درود شریف نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جو ہے الحمدللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جب جو کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کوئی حالات آتے تھے، کوئی پریشانی آتی تھی تو فرائض تو پڑھتے ہی تھے، واجبات تو پڑھتے ہی تھے،
سنن مؤکدات تو پڑھتے ہی تھے، ویسے نوافل کا اہتمام جس کو صلاۃ الخیل کہتے ہیں، ضرورت کی نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اذا حضرہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی معتم شان کام پیش آتا تھا تو نماز کی طرف سبقت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہر روزانہ فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ آپ صلاۃ الخیل پڑھ لیا کریں، جس کو ضرورت کی نماز ہے، اور ضرورت کی نماز پڑھ کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ جی رو رو کر کے کہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے دریات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی کمزوریوں کو دور فرما۔ ارے اللہ تو ہی کمزوریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں، قبر کے اندر ان کے لیے جنت، ان کے لیے باغات، ان کے لیے خوشحالی تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے شوہر کو، ہمارے بیٹے کو، ہمارے بھائی کو اے اللہ یہ نعمت عطا فرما کہ وہاں آرام سے رہیں، وہاں سکھ کے ساتھ رہیں، وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ جبکہ آپ قبر کا عذاب جو ہے بہت سخت قبر ہوتا ہے، سانپ بھی ڈستے رہتے ہیں، بچھو بھی ڈستا رہتا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں قبر کے اندر بھی آتی ہیں۔ جو بے ایمان جاتے ہیں، جو بے اعمال جاتے ہیں، جو غلط نصیب کے لوگ جاتے ہیں، تو بہرحال اللہ جل شانہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے والوں کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کا ہمارا مزاج ہو، ان کے لیے ثواب قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں انفاق کے ذریعے سے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ نماز ہم نہ چھوڑیں، تلاوت نہ چھوڑیں، تسبیح ہم نہ چھوڑیں، اور خوش اخلاقی مزاج کے اندر ہو، ہمارے اندر خوش اخلاقی ہو، خوش اعمالی ہو، اچھے اعمال سے متصف ہو، اچھے اخلاق سے متصف ہو، ہماری زبان اچھی ہو، ہماری آنکھ اچھی ہو، ہمارا ہاتھ اچھا ہو، ہمارا پیر اور ہمارا دل اچھا ہو، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، تواضع پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، خدا کا خوف پیدا ہو۔ یہ سب چیزیں، یہ دولتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی، سبوں کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے، خوشگوار ماحول کے ساتھ، اور عافیت والی روزی، برکت والی روزی، رحمت والی روزی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرماتا رہے، ہر صاحب ایمان کو عطا فرماتا رہے، ہر صاحب ایمان والیوں کو عطا فرماتا رہے۔ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہماری ان باتوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما، ایمان والیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ایمان والے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا اس گھر کے افراد ہو، منا وغیرہ جو بھی جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اور اس خاندان میں جو بھی اس دنیا میں، اس پورے خاندان میں جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں پرانے لوگ، اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، اور جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اعمال سے جوڑ دے، اعمال سے جوڑ دے، نماز سے جوڑ دے، تلاوت سے جوڑ دے، ذکر اللہ سے جوڑ دے، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جس اعمال سے تو راضی ہوتا ہو۔ اے اللہ ایسے اعمال سے میں بچا، ایسے معمولات سے میں بچا جن اعمال سے تو ناراض ہوتا ہو، تیری ناراضگی ہوتی ہو، تجھے ناگواری معلوم ہوتی ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے، جو اسوہ ہے، وہ اور اے اللہ جو طریقے حسنہ ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک ایک نیکیوں کو، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، جتنی مذکورات یہاں موجود ہیں، سب کے گھروں کے اندر خوشحالی عطا فرما، دینداری عطا فرما، اے اللہ تقوی عطا فرما، اور ان کے گھروں کا مستقبل روشن فرما، ان کی اولاد کو، ان کے شوہروں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، اور جتنے لوگ ان کے متعلقات ہیں اللہ سب کو اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔